اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1981 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 57 سے ہو رہا ہے. 43/57. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے سامنے ایک تو وہی جہاں آپ مبعوث ہوئے یا پیدا ہوئے تھے، عرب کے بلکہ مکے کے، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، یعنی اس کو الگ کیا گیا تھا اہل کتاب سے. تو یہ لوگ تھے جو مدعی نہیں تھے کسی نبی کے اتباع کے. یہ عرب کے لوگ یا جنہیں مشرکین کہا گیا ہے، بت پرستی تھی ان کا مسلک. اور دوسرا گروہ تھا جنہیں اہل کتاب کہا گیا ہے، اور ان میں نمایاں طور پہ یہودی اور نصارہ ہی تھے. نصارہ یا عیسائیوں کا مذہب قریب تر تھا، یعنی حضور سے پیچھے جائیں تو انبیاء کرام کا سلسلہ تو حضرت نبی علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلا آ رہا تھا. تو حضور سے پہلے لاکھ جسے آپ کہیں گے اس دور کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اس لیے نصارہ کے عقائد، ان کے مسالک، یہ عام طور پہ زیادہ وہاں معروف بھی تھے، مشہور بھی تھے. اب ایک بات تھی ان میں قرآن کریم کی روح سے، یہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب جنہیں آپ کو کفار کہیے، مشرکین کہیے، یہ دعوت ان سب کے لیے یکساں تھی. اہل کتاب سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان کو بھی خدا پر، نبیوں پر، کتابوں پر جو ایمان تھا اسے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح جیسے قرآن نے بتایا ہے، اگر ان پر اس طرح سے یہ ایمان لائیں تو پھر اسے ایمان سمجھا جائے گا. ان کا جو ایمان تھا ان چیزوں کے اوپر، وہ ایسے سمجھ لیجیے جیسا کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر. خدا کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں یہ چیز مانتے ہیں تو کیا ہوا، نہ ماننے سے کیا فرق پڑا. آپ کے نزدیک تو یہ پڑ گیا فرق، در حقیقت فرق کیا پڑا اس سے. ماننے کی زبانیں کچھ اور ہیں. ماننا تو تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم ہم کرنا ہے، عطایت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، انہیں کافر کہا جاتا ہے. خواہ وہ اہل کتاب کی طرح لفظی طور پر ایمان بھی کیوں نہ رکھتے ہوں یا کہتے ہوں کہ ہم ایمان لائے. اور قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اکثر اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں، بتوں کے آگے نہیں جھکتے. اس شرک سے تو سب اجتناب کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی کر رہا ہے. خدا کی حکمرانی کو نہیں مانتے، انسانوں کی حکومتوں کو مانتے ہیں، خواہ وہ مذہب کے نام سے ہوں یا سیاست کے نام سے ہو. شرک یہ ہوتا ہے. تو وہاں مشرکین تو وہ تھے کہ وہ مدعی نہیں تھے کسی سابقہ نبی کی امت ہونے کے، اور اہل کتاب تھے کہ وہ اس کے مدعی تھے. لیکن مطالبہ قرآن کے مطابق ایمان لانے کا ان سب سے تھا. ایمان ہے وہ ایمان جو قرآن کی تفصیل کے مطابق کسی چیز کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کی عطایت کی جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. قرآن نے کہا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ سارے عمل شامل نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے. اس کے بعد جیسے کہ یہودی ایک قوم رہ گئے تھے، عیسائی ایک قوم رہ گئے تھے، مسلمان ایک قوم رہ گئے، تو ان سے بھی مطالبہ تھا.
اور شاید آپ کو یاد ہو، جب بھی میں کہا کرتا ہوں کہ نوٹ کر رکھیے، قرآن نے تو کہا ہے یا الذین آمنوا باللہ، یا الذین آمنوا تو ایمان والے، یہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کیا وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ایمان والے ہو، ایمان لاؤ خدا پر۔ آپ غور کیجیے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایمان لاؤ کے پیغام یہ ہوئے کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ اس ایمان کا مقصد مطلب مطلوب منتہا یہ ہے، اس کے مطابق یہ کچھ کرو، پھر ایمان ہے۔ اسی لیے اہل کتاب سے بھی مطالبہ تھا اس ایمان کا، جیسے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اسی سطح پہ ہیں جس سطح پہ رسول اللہ کے زمانے میں اہل کتاب ہوتے تھے، لیکن دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق کیا جاتا تھا، اس لیے کہ بہرحال تعریف ہو گئی تھی ان کی تعلیم میں، ان کی کتاب اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھی، عقائد کے اندر بھی بہت سا اختلاف ہو چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ان انبیاء کو مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، وحی کو مانتے تھے، اپنے اپنے انداز سے آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو ان دونوں میں ذرا سا فرق کیا جاتا تھا، اور وہ معاشرتی فرق سمجھ لیجیے، جہاں تک دین کا تعلق تھا وہ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، دونوں سے ہی مطالبہ تھا اس انداز سے ایمان لانے کا، کچھ معاشرتی فرق کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہود ہو یا نصارہ، انہوں نے اپنے نبیوں کے متعلق بڑے غلط عقائد وضع کر رکھے تھے، لیکن قرآن کریم کے انبیاء کرام کو اسی سطح اسی سخت رکھتا تھا جس سخت نبوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، قرآن کا استاد تھا کہ ہم ان کے رسول ہونے کی جہت سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ ان کے انبیاء کرام، ان کو جب ذکر کرتا ہے قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت مومنین جب ذکر کرتی تھی، پورے احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ وہ اسی صف میں کھڑے تھے جس صف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، انبیاء کرام کی صف میں۔ لیکن عقائد کے لحاظ سے مثلاً یہی جو عیسائی تھے، انہوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے جو سینس سے ان کے متعلق عقائد وضع کر رکھے تھے، وہ بالکل مشرکانہ تھے۔ انہیں عقائد کا قرآن ذکر کرتا ہے تو انہیں بھی پھر مشرک کہتا ہے، وہ اس کو شرک قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرت میں دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق تھا۔ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یا یوں کہیے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ، کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اس احترام کے ساتھ جس کے وہ مستحق ہیں، تو یہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو ان مشرکین کے معبود کی تو عزت اور احترام کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف جاتا ہے، یہ فرق کیوں کرتے تھے ان دونوں میں؟ یہ سمجھتے تھے کہ معبود باطل ہونے کی جہت سے تو یہ دونوں یکساں ہیں، ہمارے بت کیا اور ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، یہ اعتراض کرتے تھے۔ کہا جب تو ان کا نام احترام سے دیتا ہے تو یہ چلا اٹھتے ہیں، ہمارے بتوں کی مرمت کرتا ہے، انسانیوں کے بت کی اس طرح سے تعریف کرتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے تو اپنے یہاں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو مجسمے آپ نے دیکھے ہوں گے گرجوں کے اندر، میں یہاں کے گرجوں میں تو زیادہ نہیں گیا، غالباً ہوگا یہاں کراچی میں تو میں نے دیکھے تھے۔
تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں، کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، چلا اٹھتے تھے، وہ لفظ جو ہے اس کے بعد برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ بات، اور یہ باہمی حسد کی بات ہوتی ہے، واقعی برداشت نہیں کر سکتا ایک انسان، فرق نہیں پھر کرتا جب جذبات میں آ جاتا ہے تو وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ پوچھتے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں میں اور ان کے اس بت میں کیا فرق ہے؟ کہ اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، کہا یہ بات نہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں بھی معلوم ہے، اور ہم اتنا چرچا کرتے ہیں اس بات میں کہ یہ انبیاء کرام جو تھے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، اس اعتبار سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے کہ اگر بعد کے انبیاء نہ بھی ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسل میں ہونے کا یہ اعتراف ہی نہیں کرتے بلکہ فخر سے بیان کرتے ہیں، ان کے متعلق انہیں پتا ہے نا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اس بت میں اور ایک نبی میں جسے ان کے اس کی امت نے اپنی غلط نگرہی اور گمراہی کی وجہ سے ایک معبود بنا رکھا ہے، ان میں فرق ہے، ہمارے نزدیک ہم فرق کرتے ہیں ان کے اندر، انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ نہ تاج بحثی کی بناتے یا یہ کہ اور دلیل تو ان کو کوئی ملتی نہیں ہے، یہی دلیل دے کے یہ تمہارے ساتھ جھگڑا پیدا کرتے ہیں، کہا انہیں علم ہے اس کا، اور ہم پھر دوہرا دیتے ہیں اس بات کو کہ علم ہو یا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ ہمارا ایک عبد تھا۔ قرآن نے انبیاء کرام کو اپنا عبد کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد کہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ وہ اس ایک آستہ پہ سر جھکا کے ساری دنیا کی آستانوں سے سر فرازانہ گزر جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو بڑا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن یہ ایک سجدہ تو ضرور ہوتا ہے نا، وہ سجدہ کے معنی خدا کے احکام کی اطاعت میں سے جتنی زیادہ اس میں اطاعت کرتا چلا جائے گا، وقت قرآن نے کہا ہے، جھکتا چلا جا، اطاعت کیے چلا جا اور ہم سے قریب ہوتا چلا جا، تو رسول کے اس اطاعت میں مکمل ترین مقام کے اوپر قائد ہوتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یعنی وہ جو قرآن نے ان کو ابدیت یا عبد کہا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا میں کسی اور کی محکومی اختیار نہیں کرتا، وہ صرف خدا کی محکومی اختیار کرتا ہے۔ ہم سے بھی جو اعتراف ہی نہیں اعلان کرایا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے تو یہی جو رسول کا اعتراف ہم سے کرایا جاتا ہے، ایمان لایا جاتا ہے، یہ بھی بڑی عجیب حقیقت ہے، ہم تو کبھی اور نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیا دیتے ہیں، زور دیتا ہے قرآن اس چیز پر کہ وہ رسول ہے۔ رسول کے نام قاصد یا پیغام بر کے ہوتے ہیں، جو پیغام لاتا ہے کسی دوسرے کا، وہ اس کے الفاظ اس کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ رسول کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام، اس کی تعلیم، اس کے پیغامات وہ پہنچائے انسانوں تک، اور اس کو اسی لیے رسول امین کہا ہے کہ قاصد اور پیغام بر ہے اور نہایت امین ہے، نہ اس میں سے جو ہم نے اسے کہا اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی کسی طرح سے نہ اس میں تبدیلی کرتا ہے، نہ چھپا کے رکھتا ہے، نہ اضافہ کرتا ہے۔ امین تو ضرور ہوگا نا، تو وہ جو قرآن اقرار لیتا ہے ہم سے رسول ہونے کا اس کے، اور
ہر جگہ اشہد ان محمد عبدہ رسول محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول بڑی اہم چیز تھی یہ، اتنا زیادہ نبوت کا کہ ہم سے اقرار یا اعتراض نہیں لیا جاتا. نبوت تو وہ مقام ہے جو خدا سے وحی ملنا ہوتا ہے، وہ ہے مقام نبوت. اگلی بات یہ حیثیت ہے پھر اس نبی کی، وہ حیثیت رسول کی ہوتی ہے، رسالت کی ہوتی ہے. وہ اس پیغام کو پہنچاتا ہے ما ينطق عن الهوى الا ان يوحى، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، صرف یہی تم تک پہنچاتا ہے. اور پہنچانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی کی اطاعت کرتا ہوں جو میں نے تم تک پہنچا دیا. جب پہنچا دیا تو تم اور میں ایک جیسے ہو گئے. انا بشر مثلکم، یہ مثلکم کیوں کہا گیا ہے خاص طور سے؟ پیغام دینے کی حیثیت سے خدا کی طرف سے تو نبوت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک ہو نہیں سکتا، وہاں مثلکم کی بات نہیں ہے. اس پیغام کو جب پہنچا دیا دوسروں تک، وہ جو پیغامبر تک لایا تھا پیغام، اس نے جب پیغام پہنچا دیا جس تک پہنچا دیا، وہ پیغامبر وہ جیسا ایک مقام پہ ہو گئے. پیغامبر کی خصوصیت یہی تھی نا کہ اس کے پاس پیغام تھا، تمہارے پاس نہیں تھا. جب اس نے پہنچا دیا دونوں ایک جاتے ہو گئے. اسی لیے بشر مثلکم، اور اسی لیے پیغام پہنچانے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ یہ کہا کہ میں بھی اسی کی اتباع اور اطاعت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی اتباع اور اطاعت کرو. اب اتباع نبوت کہہ لیجیے، اس میں رسول اور دوسرے غیر رسول سب یکساں ہو جاتے، یہ مقام ہو جاتا ہے رسالت کا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے انبیاء کرام کو عبد کہا ہے ہر جگہ، اطاعت کی انتہائی شکل میں پورا اترنے والا. جس کو عبودیت کہا گیا ہے وہی چیز عبادت تھی، لیکن وہ تو جب دین مذہب بنتا ہے تو پھر عبادت جو ہے پرستش بن کے رہ جاتی ہے. پرستش تو بتوں کی ہوتی، خدا کی تو اطاعت ہوتی، معصومیت ہوتی. تو یہ عبودیت کا مقام ہے. معصومیت کی انتہائی شکل، اطاعت کی مکمل ترین شکل. اس حد تک کہ اگر کتنے مقامات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ چیز پہنچا دی، اگر میں بھی اس کی صلاح ورزی کروں تو اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. تو یہی تو عبودیت جو ہے آج کے معنی میں لی جائے تو معصومیت کے معنی میں، لیکن کس کی معصومیت؟ صرف خدا کی معصومیت جو دنیا کے ہر آستان سے بے نیاز کر دیتی ہے. تو یہ معصومیت کوئی چھوٹا شرط نہیں ہے کہ پھر دنیا میں انسان کسی کا معصوم نہ رہے. حتیٰ کہ اس نے کہا ہے کہ تم پھر اپنے جذبات سے بھی معصوم نہیں رہتے، اور یہ آزادی کی انتہائی شکل ہے کہ جذبات بھی اس کے آکام کے تابع کام کریں. کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے اوپر حاکم ہو جانا یا حکومت کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نبی اسلام کی روح سے. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر، کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ اسے قانون سازی کے اختیارات ہوں، خواہ وہ ایگزیکٹو و انتظامیہ کے اختیارات ہوں، اور اگلا لفظہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ دوسروں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جائے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. اسے یہی کہنا چاہیے کہ آؤ تم اور ہم اس کتاب کے ذریعے سے، وَعَلَّمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، یہ کتاب جس کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کے غور و خوف ہم کرتے ہیں، اس کتاب کی اطاعت سے آؤ تم اور ہم مل کر ربی بن جائیں. فریضہ نبوت، فریضہ رسالت بھی یہ ہے، اس کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنی معصومیت اختیار کرائے. یہ ہے عبودیت، مقام عبودیت خدا کا. اس ایک کا ہو جائے،
تو پھر تو ہوئی جب یہ ادھر آتا ہے تو کہتا ہے انہیں وہ جاتے بندے اللہ کی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے دعویٰ اگر تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر منہ موڑ کر صرف ایک کو اپنی توجہات کا مرکز قرار دیتا ہوں اور وہ خدا ہے. اور اس اعتبار سے پھر میں مشرک نہیں رہتا. یہ انسان مشرک نہیں رہتا کہ ہر طرف سے کٹ کر منہ موڑ کر ایک ہی رشتے کے اوپر احتجاج کرے اپنی توجہات کا ایک کا محکوم ہو جائے ساری دنیا کا حاکم ہو جائے. دنیا میں پھر انسان سے ٹوٹے کی دنیا ہے. انسان سے تو انسان حاکم ہو نہیں سکتا. فخر لیکن معافی سماوات والارض زمین میں پوری کائنات خارجی جو ہے اس کو مسخر کرے اس ایک کا عبد ہونے کے بعد تو مقام عبدیت کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. یہ مقام عبدیت بتاتا ہے. ہم جو پھر چلتے ہیں جناب اور اس کو بڑے فخر ہے تعظیم سے کہ وہ بھی جو مستقبل ہے خدا ہو کر ادھر بڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. وہی دادا کر کہاں پہنچے ہوئے ہیں. حدیث نے کہا تھا کہ مومن ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں تم. اور اس شرک میں معاذ اللہ ہم نے کس کو اپنا معبود بنایا ہے. کہتے ہو جسے خدا نے اپنا عبد کہا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ادھر بڑا جو مدینے میں مصطفیٰ ہو کر سفر کرتے ہیں. اس کے اوپر بات میں کہہ رہا تھا کہ ہوا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. یہ کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور یہ کچھ کرتے ہو اتنا چاہتے ہو ہمارے بیٹوں کو. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ خدا کا رسول تھا نبی تھا اس اعتبار سے ورنہ وہ عبد تھا خدا کا. ہم بھی اگر اس کی عبودیت اختیار کر لیں تو ہم بھی اب خدا کے ہیں. ہم تو سب عبد ہیں خدا کے. اور اسے ہم نے نمونہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ زندگی اس قسم کی بسر کرو. لیکن ان لوگوں نے اس کے جو پیروکار ہیں جو اس کے امتی ہونے کے مدعی ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ اس قسم کے عقائد وضع کر لیے ہیں اور ان کے عقائد میں سے ایک بنیادی چیز قرآن لے کے آیا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے میں پہلے قرآن کے متعلق بتاؤں کہ اس میں مقاصد عمل کے متعلق یہ بات کہی ہے جو نہایت مدلل ہے پریکٹیکیبل ہے جسٹی ہوئی ہے. اور انسانوں کے متعلق یہی ہونا چاہیے تھا کہ انسان ہے بہرحال ہزار احتیاط کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹی موٹی لفظ چھوڑ جاتی ہے. اتنے سے یہ ہمیشہ کے لیے مردود نہیں ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جنت میں اسے بھیجا جائے گا جو اس سے پہلے اس کے میلاد دولا کے کپنا کے وہ کپور لگا کے پاک صاف کر لیا جائے گا. کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی لفظ نہیں ہوگی. کہ یہ معصوم یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر اس انسان کے پہلے اس کا ایسا معصوم بنا کے تو پھر جنت میں بھیجا جائے گا. باہر کوارنٹین مقرر کر دیتے ہیں اور اس میں سے پھر یہ تصور ہے کہ یہ تھوڑی سی بھی جو بشریت کے اعتبار سے چھوٹی موٹی لغزشوں کی جو علائق ہے یہ لے کر بھی جنت میں نہیں جائے گا. ناد ہو گیا یہاں پہ کس قدر پریکٹیکل ریلیجن ہے کس قدر دلائل پر مبنی ہے. کہتا انسان ہے لغزشیں سوچتی ہے. دیکھنا یہ ہے ہم تو ایک ذرہ اس کے عمل کا خیر کا بھی شر کا بھی توڑیں گے. دیکھیں گے یہ کہ وہ پلڑا بھاری کون سا ہے. مزاج کا معیار یہ قرار دیا آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں لے گیا قرآن. معصومیت نہیں کہ کوئی گناہ کیے ہی نہ ہو کوئی لفظ چھوڑی نہ ہو تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جنت میں نہیں گئی جاتا. شرط معصومیت کی نہیں ہے وہ ناممکن العمل ہے. شرط یہ ہے کہ جس سے آپ نیکیاں چاہیے یا قرآن کی روح سے تعمیری اعمال جنہیں کہا جاتا ہے اس کا پلڑا جھکتا ہے. پاسنگ مارک جسے میں کہتا ہوں میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اس میں صاحب کے کئی سوال غلط بھی اس میں ہوتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی اس نے علم میں ترقی کر دی ہے کہ اگلی کلاس میں جا کر یہ چل جائے گا. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے انسان سے. کس قدر انسانوں کی سطح کے اوپر آگے ڈھونڈ دیا گیا ہے. ورنہ انسان تو مایوسی سے مر گیا. یہ نے یہ کہا
ان کے یہاں تو توبہ ہوتی نہیں، جو نہیں ہوتی تو اس کے بعد تو 7 گناہ بھی ہوئے کہ اب کیا کریں ان گناہوں کی روح سے گئے جہنم میں. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے جائیں گے تو صحیح، لیکن وہ ہمارے اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو ہوں گے وہ دفتر گئے ہوئے ہوں گے ہمارے لیے پروانے بنانے کے لیے، وہ 3-4 دن ان کو وہاں لگ جائیں گے اور اس کے بعد جب وہ لے آئیں گے ہمارے لیے وہ پروانہ راہداری تو وہ دکھا کے جنت کے دروازے پہ تو ہم سب کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں. کیا کرتے یعنی اور اس کے ساتھ طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پروانے بنوا کے لائے. یعنی خود ہی ایک ایسی چیز ہے ایسی جو پریکٹیکیبل نہیں ہے. کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معصوم ہو کوئی ایک لڑکے سے گناہ بھی نہ ہوا ہو. اب وہ جنت میں کیسے لے جائیں؟ لے جانے کی شرط بھی ہو کوئی گناہ نہ ہو. تو اب پک جھاڑی میں یہ تھی کہ وہ پروانے لے ہیں اور وہ لانے سے جب دکھایا گیا تو پھر یہ سارے گناہ بن گئے. عیسائیت آئی اور اس میں آ کے یہ کہا انہوں نے تو پھر بھی کہا تھا کہ چند دنوں کے لیے وہاں بھیج دیں گے. تو یہ اپنی یہاں کی دکان پہ وہ رکھتے اپنی قوم سے رکھتے تو جب ادھر لوگ آتے ہیں نا یہ تو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اگر کوئی تلاش نام تو یہ عیسائیوں میں سے اپنی طرف کیسے کھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ 2-3 دن میں نہیں یہ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ بھی اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لے آئے گا یہی سے جنت میں سیدھا ہی چلا جائے گا. چلیے یعنی قرآن نے ایک لفظ اس کے لیے کہا کہ ان کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ملائکہ کی طرح معصوم ہونا چاہیے جب وہ جنت میں جا سکتا. کہا یہ کہ اگر شرط ہماری یہی ہوتی تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ تمہارے جیسے انسان پیدا کرتا پھر ان کو کسی طرح سے فرشتے بناتا پھر ان کو جنت میں لے جاتا. یہ اس طرح سے اٹھا کے ناک کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہونا چاہیے تھی. ہم اسی طرح سے یہاں فرشتے بول کر کہا یہ تھی ان کی غلطی. انسانوں کی سطح پہ نہیں رکھا انہوں نے. یہ اس قسم کے عقائد ہیں ان کے کہ جن کی تصحیح کے لیے پھر یہ ایک نبی بھی آیا ہے اس کے ساتھ نئی کتاب بھی آئی ہے. یہ پوزیشن تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب آگے ایک بات آتی ہے آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی غور طلب تھی. اب ساتھ کا اب مروجہ جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے عقیدہ اس کو لیتے ہیں پہلے پھر بعد میں سمجھ میں آئے گی. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو اسباب کے لیے ایک علم کے معنی نشانی ہوتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جہاں بھی اسباب کا لفظ قرآن میں آتا ہے اور ساتھ ہی نہیں جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں ہم نے تو قیامت تک اٹھا رکھا ہے نا یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسباب کا ترجمہ ہمارے ہاں یا تفصیل شروع میں جو ہوئی وہ ہوئی قیامت. اب انہو جو ہے اس کو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. یہ ہوا ترجمہ یہ ہوئی تفصیل. اب آگے خود ہی ہاتھوں سے دین اور پھر باتوں سے کھولنے شروع کی کہ یہ جب قیامت کی نشانی ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 600 سال پہلے ہو گزرے تو قیامت کی اس وقت بھی نہیں آئی اس کے بعد بھی نہیں ہے. تو قیامت کی نشانی پھر کیسے بنے ہے نا حل طلب سوال. ہاں نصاب سے باہر ہے لیکن ہے تو ایسا نہیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ سب کیسے پھر قیامت کی نشانی ہمیں جہاں بناتے ہیں ہم. پھر کہا کہ وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہوئے اور قیامت کے قریب پھر وہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے. اس طرح سے وہ قیامت کے آنے کی نشانی بنے گی. وہ آئیں گے وہ وہاں اس وقت آسمان پہ زندہ ہے اور وہ آئیں گے کہ وہ ان کا آنا جو ہے وہ پھر قیامت کی نشانی بن جائے گا. یہ سارا مسئلہ جو ہے حیات مسیح آسمان پہ ان کا جانا ان کا زندہ رہنا پھر اس کے بعد نازل ہونا یہ لعلم للساعۃ جو ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے. قیامت کی نشانی بنا رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی بنتے ہیں. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیدائش ان کی دن رات سے
وفات ان کی وفات نہیں بلکہ وہ زندہ جاوید آسمان پر. یہ سارا قصہ جو تھا یہ جو عقائد ہیں اب میری کتاب میں آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ عقائد کوئی نہیں, بہت بعد سے یہ وضع کردہ ہے. اور زیادہ تر ان میں شدت جب پیدا ہوئی ہے وہ تو مسلمانوں کے مقابلے میں یہ مناظرے جو ہیں یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن آیا ان کے ہاں تو یہ کتابیں اصلی شکل میں تھی نہیں, عظیم انقلابی کتاب. رسول آیا اتنا بڑا انقلابی عظیم المرتبہ رسول, ان پر ایمان لانے کی دعوت. اور یہ جب مقابلے میں آتا ہے تو اپنے ہاں والے کو ان سے بڑا کر کے دکھائے گا تو پھر جیتے گا نا مقابلہ میدان. یہ یہودیوں نے تو ایک ہی روایت میں مات کر کے رکھ دیا, معاذ اللہ معاذ اللہ. ساری یہ وجہ ہے, میں نے کہا کہ وہ بنی کیسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے تو چیز کو معلوم پڑی. میں ابھی عرض کروں گا یہ کیسے تصور ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے, معراج سے جانے کا, دور تک جانے کا دعویٰ ہے. یہاں ان کا دعویٰ ہوا کہ وہ عرش معلیٰ تک عبور گئے کہ اب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا نبی جو ہے انہوں نے تو اس کو بہت بلند بنا دیا, اوپر چلا گیا, ہمارا نبی تو نیچے رہا. اب کیا کریں, انہوں کا بڑا آسان انداز ہے. منگنا کیسے دیا نا کہ جب حضور واپس تو چیز لائے بخاری شریف کی بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے تو انہوں نے اخلاق سے انہوں نے کہا کہ فرمائیے گئے تھے آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے یا وہاں سے کچھ توحفہ بھی ملا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں توحفہ ملا ہے, نمازیں پڑھنے کا امت کے لیے حکم دیا گیا ہے. شروع سے ہیں 500 نمازیں, کم از کم بھی اس میں ہیں تو 50 نمازیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا حکم توحفہ, حضور اس کو لے کے خوشی خوشی واپس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا حکم دیا اور آپ بھی خوش چلے جا رہے ہیں, کبھی جائیں گی یہ تو پہلے سوچا نہیں میں نے. اب بات سمجھ میں آئی, آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کروں. ان کا کہ جاؤ, پھر نہیں پڑی جائیں گی. پھر بھیجا دینے والے نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, اب نہیں پڑی جائیں گی, چلو آگے صحیح پیدا ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے عزیزہ نے. عقیدہ یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روایات کا, حدیث کا, کہ ان کی کسی ایک روایت سے بھی اگر انکار کیا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام. اس لیے میں نے کہا ذرا سمجھ کے ہنسا کرو. واپس گئے, آدھی رہ گئی, پھر آئے, وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پڑی جائیں گی. پھر گئے, پھر اس میں سے کام ہوا, پھر واپس آئے, اور انہوں نے کہا نہیں پڑی جائیں گی. پھر گئے, بہرحال آخر میں آ کے 5 رہ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑی جائے گی. آپ نے کہا کہ بھائی اب تو مجھے بار بار جاتے شرم آتی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شرم میں رہیے, آپ دیکھیے گا پھر عمر کا کیا حال ہوتا ہے, نہیں پڑھ سکیں گی. میں نہیں جا سکتا. اب آپ سوچیے عزیزہ نے من, یہ جو ہے یہودیوں کی تورات میں تالمود میں مسئلہ میں نہیں ہے, آپ کی بخاری شریف میں ہے. یہ کیا مقام رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیا مقام رہا اس میں راج کا. ایک روایت میں یہودیوں نے مات کر کے دکھا دیا. آپ کو معلوم نہیں کہ سازشیں کیا ہوئی ہوئی آپ کے ساتھ, لیکن سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور اپنے ہاں کے تعلق میں نہیں رکھا انہوں نے اس چیز کو, آپ کے ہاں کے مجموعے میں رکھا, جس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس روایت کا بھی انکار آپ کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. منوایا یہ کہ یوں ہوا تھا یہ, اور عیسائیوں کے لیے کیا تھا جب مخالف آتے تھے وہ یہ کہ سیدھی سی بات ہے, ہمارے نبی دن رات کے پیدا ہوئے, یہ انفرادیت روزات آپ کے نبی کو تو نہیں, وہ تو اسی طرح سے پیدا ہوئے. اب اس سے تو ان کو قابو نہیں تھا, کیا کرتے پیدائشتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی زندہ آسمان پہ
تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ رہ گئے چرخے چہارم پہ جناب عیسیٰ، یہ ہفت سماوات کے میدان تھی تو آپ کے انہوں نے معراج شریف میں عرش تک پہنچا۔ اللہ نے مان لیا، یہ نہ کہیے معراج شریف میں، میں کہہ رہا ہوں، میں اس معراج کا کہہ رہا ہوں، ورنہ نبوت تو شرف انسانیت کی معراج کبریٰ ہے۔ میری کتاب کا نام معراج انسانیت ہے، وہ معراج انسانیت۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ عرش تک تشریف لے گئے تھے تو وہ انہوں نے اوپر چڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب اس کے بعد یہ آیا کہ وہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ پھر ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ کریں۔ اب یہاں پھر یہ بات آگے لیتے کہ غلبہ اسلام جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد کے صحابہ یہ امت یہ تو نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا دیکھا یہ جو کام رہ گیا تھا یہ پھر ہمارا ہی نبی آ کے کرے گا نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے ایک تو فجر نبی علیہ السلام کا دیا، انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہے، دونوں کا مسئلہ تو ایک ہوگا، لیکن پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے مسلمان ہوں گے، تاکہ ان کی ایک دلیل ہے کہ جو کام تمہارے ہاں سے نہ ہو سکا ہمارے نبی نے آگے کیا اس کو رد کر دیا جائے کسی طرح اور مطمئن ہو گیا کہ ہم نے دلیل کا جواب دے دیا۔ ان کے ہاتھ سے اسلام لا کے مسلمان ہو کے ان کی ابتدا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر یہ دونوں ملتے ہوئے جائیں گے، اصل کام تو پھر امام مہدی کا ہوگا نا جو کہتے شیعہ حضرات کا تو حضرت مہدی کے متعلق اپنا ایک عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں جیسا کہا کرتا ہوں مجھے تو فرقہ بندھانا عقائد سے واسطہ نہیں ہوتا، سننے کے ہاں یہ عقیدہ ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آمد کا بھی انتظار ہو رہا ہے، مہدی کا بھی انتظار ہو رہا ہے، جبکہ آگے کہتا ہوں آ گئے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ میں نے جس زمانے میں یہ چیز مناظروں کی ہوا کرتی تھی اس زمانے کی یہ بات ہے، میں نے کہا یہ عجیب چیز رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے، مجلس قائم ہے اس میں کرسی بٹھا رکھی ہوئی ہے صدارت کے لیے، تو وہ صدر اس پہ بیٹھنا جو آ کے بیٹھتا ہے تم اس لیڈر لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اس کرسی کو کیا نہیں اٹھا دیتے۔ عزیزان جب بھی قرآن کی وجہ سے یوں لفظ آئی آپ کی کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ، نہ علم نہ بصیرت نہ دلیل نہ حجت نہ برہان نہ عقیدہ نہ قرآن، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد صرف سوال پرستی رہ جاتی ہے یا پھر دوسروں کے ساتھ مقابلے میں مناسبت کا جذبہ تو بڑھ کے ہو جائے، کس طرح مار جائے یہ نہ مناظرہ۔ میں تو کبھی سنایا نہیں کرتا جو مناظرہ میں ہماری گزری ہے، بہرحال کی تجویز چیز تھی، دفاعی کے زمانے میں بھی اچھا ہی پایا تھا کہ مقابلے میں مناظرے کے اندر جو کوئی دلیلیں دیتے تھے تو معاذ اللہ، آج اس کے تصور سے بھی کام اٹھتی ہے۔ خیر بات میں وہ کیوں کروں، انہ لعلم للساعۃ۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے الساعۃ قیامت ہی نہیں ہے، یہ یہاں جو انسانوں کی دنیا کے اندر منفرد انقلاب آتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ الساعۃ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یہی انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا تھا اس کے لیے الساعۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی قیامت نہیں ہوتی، انورٹڈ کاموں میں آج میں قیامت کہوں گا، انقلاب اس قسم کا آ جانا، یہ تو قریش عرب سے پوچھیے کہ یہ قیامت کیا آئی تھی ان کے لیے، پوچھیے ایران کے مجوسیوں سے، پوچھیے رومات الکبریٰ سے کہ یہ قیامت کیا آئی تھی۔ نہ نبوت باقی، یا کہیے یوں کہ نہ کیسر و کسریٰ باقی، نہ فرعون باقی، نہ قارون باقی، نہ حامان باقی۔ اندازہ لگائیے اس قیامت کا، انسانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھنے، غصب و لہب کرنے والوں کے ہاتھوں سے سرمایہ داری کے سامان اور ذرائع چھنے، مذہبی پیشوائیت کے ہاتھوں سے یہ غلط اور باطل کے جتنے عقائد اور ان کی تعظیم و تکریم کی چیزیں تھی یا پیشہ ورانہ مفاد سے سب چھنے،
انسان مساوات کی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی قیامت تھی عزیزان. یہ ہے اچھات ہم بغدتم وہم لا یشعرون. کہا کہ کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انقلاب جو آنے والا ہم کہہ رہے ہیں وہ آئے اور وہ آیا کرتا ہے یا وقت آئے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا قیامت آ گئی ہے. یہ 4 آیتوں کے بعد یہی اچھات کا لفظ پڑا ہوا ہے اور سارے قرآن میں نے عرض کیا ہے جتنے عظیم انقلاب اس قسم کے آئے ہیں پارشد نہیں پورا انقلاب عظیم جو آتا ہے اس کے لیے اچھات کا لفظ قرآن میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ رکھیے گا کیونکہ عیسائیوں نے بھی اس قسم کا ان کا ایک نقشہ دے دیا. ہم نے بھی اپنے ذہن میں کہا کہ فرقہ پوش درویش مظلوم مقہور کمزور ضعیف انسان چند ساتھ ہواری ان کو لیے بھاگے پھر رہے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے جھپٹا مارا ان کو پکڑا سلیب دے دیا معاملہ یوں ختم کیا. عیسائیت نے کہا کہ نہیں وہ سلیب پہ نہیں مرے وہ زندہ آسمان پہ چلے گئے. بھائی اتنا سا نقشہ ان کا کوئی کارنامہ جیسا کہ رسولوں کا ہوتا ہے کوئی مشن اس کی تکمیل مقصد عظیم میں وہ لے کے آئے نہیں آتا. بہرحال یہ چیز دیکھنی ہو تو وہ میری یہ جو ہے شعلہ مستور اس میں وہ دیکھیے یہ بھی اتنا ہی بڑا عظیم مقصد لے کے مشن لے کے آئے تھے جیسا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تمام انبیاء کرام لے کر آئے تھے. انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا یہ ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا منتہا نبیوں کا رسول کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون جیسے مستبد بادشاہ کے پنجہ استبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے. ان کی پوزیشن ذرا سی ایڈوانٹیجز اس لیے تھی کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی اس نے بہرحال ساتھ دیا تھا. ہوئے غلامی میں یہ پختہ تو ہوئے تھے لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب یہ ان کو لے کے نکلے ہیں تو ان کے ساتھ چلے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی بنی اسرائیل تھے جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے. انہیں میں سے تھے آپ. اب یہ ایک فرعون رومت الکبریٰ رومن امپائر آپ سوچیے اس زمانے کی اس کے بندے غلامی میں یہ جھگڑے ہوئے تھے یہ بنی اسرائیل یہ یہودی یہاں سے ان کو نکالنے کے لیے آئے. لیکن یہاں مشکل یہ آتا تھی کہ وہاں حامان جو تھا وہ دوسری قوم سے تھا. یہ ان کی اپنی قوم کے حامان تھے جو ہیکل کے اندر پروف تھے جو مذہبی پیشوائی جو ان کے یہاں کی تھی احبار و رہبان جو ان کے یہاں کے تھے. حکومت کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہوا تھا تو شریعت جو ہے وہ اس کا دائرہ ان کے پاس وہاں ان کی حکمرانی سیاست میں ان کی حکمرانی اور یہی نہج چلا آ رہا ہے پیشوائیت اور مدوسیت میں سمجھوتے کا. اب جو ان کی حکمرانی اپنے ہاں تھی ان کے اختیارات صرف سوائے موت کے لیے ان کو گورنر جو تھا رومن کا اس کی توثیق کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی. وہاں سے اس سے نیچے ہر سوال ہی خود دے سکتے اتنے اختیارات تھے. اب بھی ان کے ہاں عیسائیوں میں جب یہ چیز بعد میں آئی ہے تو ویٹیکن ایک سلطنت ہے خواہ ایک شہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو باقاعدہ ایک مملکت ایک امپائر مل جاتی ہے. یونین کے اندر ان کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اس کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں ایک حکومت ہے اپنی. یہ حکومت تھی ان کی یہودیوں کے احبار و رہبان کی. یہ جو نعرہ انقلاب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہر رسول کی طرح ایک طرف وہ روما کے کیسر سے بھی اعلان تھا جنگ کا ایک طرف ان کے ساتھ بھی اعلان جنگ تھا. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا مشن اور زیادہ دشوار اور مشکل تھا اور جس قدر رکاوٹیں ان کے راستے میں آئی جس قدر مصیبتیں مشکلیں آئی وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے زیادہ آئی تھی. اگر وہ ان کے یہاں کی وہ تعبیر یا داستان مانی جائے تو سبوت کے لڑکانے کا تو فیصلہ انہی مذہبی پیشواؤں کا تھا. گورنر سے تو صرف اس کی کنفرمیشن انہوں نے کرانی تھی. آپ نے انتہائی کوشش کی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ تم لوگ نہیں مانتے کوئی نہیں یہ سلسلہ یوں ختم نہیں ہوگا. جس قیامت کا جس انقلاب عظیم کا میں تم سے ذکر کرتا ہوں
اس کی وارننگ تمہیں دیتا ہوں، وہ تو آ کر رہے گا، ضروری نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے ہی ہاتھوں سے ہو، یہ تو سلسلہ آگے بھی چلے گا، اس کے بعد ایک آنے والا آئے گا، اس کی تکمیل وہاں ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، اگرچہ یہ اناجیل بے حد محرف ہیں، تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر، اپنی اصلی شکل میں نہیں، لیکن اس قسم کی بچے کچی چیزیں وہاں موجود ہیں جن کے متعلق آپ بات عیسائیوں کی یہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بات کی تھی، ان کے متعلق کی تھی، پولس مطلب تھا، کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں ابھی موجود ہیں، متی کی انجیل میں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل جو آگے چلی تو یہ بنی اسرائیل تھے، یا جن کو یہودی کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا نسب تھا، اسی سے یہ بنی اسرائیل آگے کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں بتایا تھا، ان کی شاخ کو یہ اسماعیل کی اولاد جو ہے، یہ عرب تھے جو اسماعیل کی اولاد میں تھے، تو گویا یہ دونوں ادھر سے بنی اسرائیل اور ادھر سے یہ گھرانا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیدا ہوئے، یہ جو ایک دوسرے سے چچارے چچیرے بھائی جن کو آپ کہتے ہیں، یہ آپس میں ان کا تعلق تھا، لیکن 2 شاخیں تھی، تو شریکہ انہوں کا دادا، شریکہ کے ساتھ تھی سمجھو، لیکن ہم تو اور طرح نہیں شریکے ہوں، یعنی ان کی آپس میں مخاصمت اور عداوت شروع سے چلی آ رہی، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی جو آخری انقلاب آنے والا تھا وہ بنی اسماعیل کے ہاتھوں سے آنے والا تھا، بنی اسرائیل کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں چھن کے ادھر آنے والی تھی۔ عجیب بات ہے کہ یہ محرف اناجیل میں بھی یہ چیزیں جو ہیں اس میں بھی ملتی ہیں، یہ دوسری انجیلیں دیکھ کر میرے وقت نہیں ورنہ میں بتاتا، انجیل برنباس جو ہے اس میں دیکھیے، اس میں تو نام تک لکھا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، برنباس بھی صحابہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، ان کی انجیل مل گئی ہوئی، اب گئی ہوئی، لیکن جو ان کی انجیلیں اپنی ہیں یہ اس کو نہیں ریکگنائز کرتے، کہتے ہیں وہ وہی ہے، جو ان کی اپنی ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں، انجیل متی میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز جو تھا وہ تمثیلات میں ساری بات کرتے تھے، مگر یہ آتا ہے کہ وہ اس قدر استبداد تھا، اس قدر زیادہ رومن امپائر کا سخت قسم کا سینسر تھا کہ وہ برہنہ بات جو تھی وہ ہونے نہیں دیتے تھے، تمثیلات اور تشبیہات میں اسی صورت میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیا کہی گئی، گرفت میں نہیں آتی۔ آپ کا سارا بیان آپ دیکھیں گے تمثیلات اور تشبیہات کے انداز میں ہے، اگر کہ ادبی لحاظ سے وہ بڑی عمدہ تشبیہ ہے، لیکن نظر آتا ہے کہ حرف برہنہ جیسے آپ کہتے ہیں کھل کے انہیں الفاظ میں بات کہہ دینا، یہ انداز نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر انداز تمثیل متی کی انجیل ہے۔ ایک اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے انگوری باغ لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس نے حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بات کہتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر باغ سے نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب باغ کا مالک آئے گا، مالک اب آئے گا نا اس کے بعد، تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان برے آدمیوں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری تمہاری نظروں میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی
اور اس قوم کو جو اس سے پھل لائے گی دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ دیکھتے ہیں آپ تمثیل میں کس طرح سے ساری بات کہہ گئے۔ اور جب سردار صاحبوں اور فریسیوں نے اس سے تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا ہی حق میں کہہ رہا۔ یہ علم الساعت جو ہے ویزانمان اس کی تصویریں یہ آ رہی، یہ جگہ کو واضح الفاظ میں بھی کہا تھا، یہ دوسری جگہ کہا ہوا یوحنا کی انجیل میں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، یہ ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا ہوا ہے مددگار۔ وہ زبان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارمی تھی، ایرانی زبان میں تو کوئی نسخہ انجیل کا ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ یونانی میں ہوا تھا۔ اصل یونانی میں بھی کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس کے تراجم جو لیٹن میں ہوئے تھے وہی بعد میں ملے، وہی ترجمے انگریزی میں ہوئے، وہی اردو میں ہوئے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میرے ہاں پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، ہر نیا ایڈیشن ان کے ہاں کا اسی زبان کا جو ہے پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک لفظ تھا فارقلیت، پھر اس کے ترجمے جو وہ مختلف ترجمے ہونے شروع ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئی حضور کے متعلق کی ہے، اسمہ احمد اس میں لکھا ہوا ہے، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا جہاں تک بھی وہ یونانی لفظ بھی تھا جس کو یہ فارقلیت کی جگہ اس کے معنی متعین کر سکتے تھے، اس کے لیے ترجمہ یہی احمد ہی ہو سکتا تھا محمد کے مقابلے میں، اور حضور کے دونوں نام ہیں۔ برمداس نے تو یہ نام لکھ لیا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن جب وہ مددگار، اب ترجمہ ان کا یہ کیا، ایک انگریزی کا جو ترجمہ میرے پاس ہے اس میں کمفرٹر ہے اس کا ترجمہ، اردو میں جو ہے وہ مددگار ہے اس کا ترجمہ۔ آپ جانتے ہیں انگریزی تھوڑی سی جاننے والا بھی کمفرٹر اور مددگار میں کیا فرق ہوتا ہے، اسے چھوڑیے کیا کرے نکال رہی ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ رہو، کیونکہ شروع ہی سے تم میرے ساتھ ہو اور وہ میرے پیغام کی تکمیل کرے گا۔ یہ ان کی ان محرف انجیلوں میں بھی موجود ہے۔ یہی تھی وہ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی یہ قیامت ہوگا، عیسائیوں کے لیے بھی یہ قیامت ہوگا، رومن امپائر کے لیے بھی، ایران کے کسرا کے لیے بھی۔ اور اگر اوپر کے درجے تک چلے جائیں آپ دیکھیں گے اس 1400 سال کے اندر ساری دنیا کے عقائد، مسالک، نظریات، آئیڈیالوجیز کے اندر جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بل واسطہ یا بلا واسطہ، وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے کہی ہے۔ انقلاب عظیم تو یہ ہے اساط جو قرآن نے کہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آخری دور میں جب انہوں نے اس سازش کو دیکھا کہ یہ لوگ تو پکڑ کر صلیب کو لٹکانے کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک عجیب مشورے کے لیے وہاں سے چلے گئے تھے، نکل گئے تھے، پہلے ہجرت کر گئے تھے کسی دوسرے مقام کی طرف، لیکن جاتے جاتے ان سے یہ کہہ گئے تھے کہ تم نے مایوس نہ ہونا، یہ سلسلہ انبیاء کرام کا الگ الگ نہیں ہوتا، ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی طرف سے آتے ہیں، ایک ہی پیغام لاتے ہیں، ایک کے پیغام کی تکمیل دوسرے کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، میرے بعد تکمیل کرنے والا جو ہے وہ آئے گا۔ اور قرآن میں جو سورہ اعراف میں اندر ہے یہ کہ وہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، ان بوجھل سروں کو اتار پھینکے گا جس کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے۔ اور وہاں ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمارے لیے نجات اور سعادت کی راہ کون سی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آنے والا آئے گا جو اس کا اتباع کرے گا، فوز و فلاح اس کے نصیب میں ملے۔ یہ انبیاء کرام آپس میں معاندت یا دشمنی کا رشتہ نہیں ہوتا، رقابت نہیں ہوتی، دکانداریاں یہ نہیں تھی، یہ تو ایک ہی سرچشمہ تھا جہاں سے یہ سب کو پیغام ملتا تھا اور وہ اس پیغام کو پہنچانے آتے تھے، ان پر عمل کرانے آتے تھے۔
اور اگر اس انبیاء کرام کی تاریخ کو اس ارتقائی یا تدریجی نقطۂ نظر سے مدون کیا جائے، جیسا میں نے اپنی کتابوں میں کیا، نظر آئے گا کہ ایک نبی جہاں چھوڑ جاتا تھا ایک انقلاب کی اسٹیج کو، اگلا نبی آ کے وہاں سے آگے اس کو دے کے آتا تھا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو بعد میں ہیں، مکمل کرنے والے ہیں اس انقلاب کے. تمت کلمت رب تک وعدل، تمت ہے اکملت لکم دینکم. یہ دینکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا تھا وہ دین کی تکمیل، انقلاب کی عظیم کی تکمیل ہوئی ہے اس دور میں آ کے. اس لیے یہ جو انبیاء سابقہ کے مشن تھے، ان مشنوں کے مقابلے میں کوئی الگ مشن یا پروگرام نہیں تھا. پچھلی سلسلہ ذری کی آخری کڑی تھی جس میں تکمیل تک بات آ کر پہنچی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر ہے إِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، ٹھیک ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس اساس کے نشانی دینے والے تھے کہ جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رونما ہو رہا ہے. یہی تھا نا کہ جو عرب کے مشرکین جس کے خلاف تھے، یہ اہل کتاب بھی جس کے خلاف تھے، وہ اساس جو تھی، کہا کہ اس کی تو نشانیاں تمہارے اپنے پیغمبر کے نازل ہوئے ہیں. وہی پیغام ہے جو اب آنے والا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، نگاہ اس طرف بھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی مفہوم ہو. انہو میں جو ہو ہے یہ قرآن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. یہ قرآن حقیقت میں اس ایک انقلاب عظیم کا اعلان کرتا ہے، اس کی نشانی بنتا ہے جو اب آنے والا ہے. فلا تمترن بہا، اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک نہ کرو. واتبعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا عملی طریق یہ ہے کہ اس کو تو سب کو صبح سے بالا سمجھو جو یہ کہہ رہا ہے. عملی طریق یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا سچا راستہ ہے جو تمہیں انقلاب کی آخری منزل تک لے جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کریم کے انداز میں یہ ہے کہ ہوں کے لیے ضروری نہیں کہ ہر جگہ قرآن لکھا ہوا ہو. مختلف مقامات ہیں جس میں وہ ضمیر صرف لاتا ہے، پروناؤن لاتا ہے، اور یہ اسپیسیفکلی اس وقت خاص اس کے قرآن کا لفظ نہیں لاتا. بہت مقام ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے تو ان کی اناجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں جنہیں پیشین گوئی کہتے ہیں. یہ پیشین گوئیاں نبیوں کی نہیں ہیں، خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں ان سے کہی گئی تھی. پیشین گوئی تو آنے والے غیب کا علم جو ہے اسے کہتے ہیں نا. یہ تو خدا نے کہا ہے کہ ہمارے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. کسی انسان کے متعلق یہ کہنا وہ پیشین گوئی کرتا ہے، یہ تو خدائی بن جانے والی بات ہے. عجیبہ نے غیر میں اس کو شریک کرنے والی بات ہے، خیال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہاں ہمارے ہاں کے بڑے بڑے مقرر بلکہ جنہوں نے وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کر دیا، دعوے کی ساری دلیلیں پیشین گوئیاں. یعنی اتنی بات کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں آنے والے واقعات کے متعلق تمہیں بتاتا ہوں تو وہ تو غیب کے علم کا مدعی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. نبیوں میں سے بھی جسے خدا نے وحی کے ذریعے کوئی دیا اتنا غیب کا علم اسے تھا. رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے زیادہ مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. اور یہاں روز پیشین گوئیاں چلتی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب گاڑی دوسری پٹری پہ جا پڑے تو پھر وہ کتنی تیزی سے جائے، وہ غلط راستے کی اوپر ہی تیزی ہوتی ہے. ہر اسٹیشن جو آتا ہے وہ اسٹیشن نہیں ہوتا جو اس کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اور ہی اسٹیشن ہوتا ہے. یہ جو چیز کہی گئی کہ ان انبیاء کرام نے یہ بات کہی ایک میں آنے والے کے متعلق، تو خدا کی طرف سے وحی کی روح سے یہ چیز کہی گئی تھی. پیشین گئی ایک انسان کی حیثیت. میں نے کہا رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے بھی غیر کا علم نہیں ہے. وجود اس کے وحی کے ذریعے سے خدا نے مجھے دے دی. خدا تو یہ جو انبیاء سابقہ کی داستانیں بیان کرتا ہے ان کے متعلق بھی بعد میں کہتا ہے کہ اے رسول تو جانتا ہی نہیں تھا، تو وہاں تھا ہی نہیں جب موسیٰ طور کی طرف گیا ہے، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جب ان کے
وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہیکل کے اندر پرورش دینے والے تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کس کی تعلیم میں کس کی سہولت میں یہ جائے گی، کیونکہ وہاں تھا ہی نہیں. یہ ہم غیب کی باتیں سنے وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں. آگا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین. یاد رکھو یہ صراط مستقیم ہے سیدھی جانے والا. اس کے راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے گا. آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ایک تو وہ شیطان ہے کہ جس کے لیے ہر گناہ کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہیں لیتے. ایک مقرر کر رکھا ہے، ہم نے اس کے سر پھینک دیتے. پتا نہیں ہوگا ہولیا کی بڑھیا ہو گیا ایسے. ہاں جی، ہر شخص اپنا فکر لیا. اور وہ اتنا سخت ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں اسے ہر سال وہاں پتھر مارتے ہیں، وہ ڈٹا ہوا اسی طرح. یہ جو تصور ہے نا شیطان کا، تو یہ شیطان نے کرا دی. یہ خود ذمہ داری اپنی قبول کرنے سے فرار ہے. اپنے ذہن میں ہم نے یہ قرار دے رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں تسلیم ہو جاتی ہے کہ میں نے نہیں یہ کچھ کیا. یہ وہی آپ کو اب یاد ہوگا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ مسلک ہے جو خود ابلیس نے اختیار کیا تھا، یعنی شیطان نے بھی یہی مسلک اختیار کیا تھا نا. جب معصیت کی ہے حضرت آدم نے بھی، آدم نے، حضرت نہیں، آپ نبی نہیں تھے. آدم نے معصیت کی، آدمی نے معصیت کی، تو اس سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنکونن. میرے پروردگار بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا، لغزش ہو گئی مجھ سے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. کہنے لگے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، اپنی لغزش کا اعتراف کیا، اصلاح کا امکان ہے تم. ہم صحیح راستہ بتاتے چلے جائیں گے، جو بھی اس کو اختیار کرے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کچھ نہیں بگڑے گا، گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو. بڑی چیز ہے. ابلیس کے تو رحمہ نہیں مایوس تھے. ابلیس سے پوچھا تو نے کیا انکار کیا معصیت کی؟ کہنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کون؟ تمہارے حکم کے خلاف معصیت کرنے والا کون؟ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، یہ سب تو نہیں کرایا مجھ سے. کہا تم وقت اپنی لفظ کا اعتراف نہیں کرتا، ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے، تیری اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اس سے ابلیس و آدم ہے ہی تو. اور ہم ہے کہ ساری عمر یہی چیز جو ہے اسی ابلیس کو، اسی شیطان کو ہم نے اپنا وہ پتھر بنایا ہوا جس سے ہم وہ بت بنایا ہوا جس سے پتھر مارتے رہتے ہیں. وہاں جا کے عملاً ایسا کرتے ہیں، ہم ہر وقت ایسا کرتے ہیں. شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے یہ کرا دیا، سب چیزیں اس کے ذمہ. اس نے کہا خدا نے کرا دیا، ہم نے کہا اس نے کرا دیا، تو الٹیمیٹلی جو ہے انڈائریکٹلی تو وہی یاد آئی بات. دنیا میں بھی اس چیز کو یاد رکھی جو قرآن نے کہا، جو شخص اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرتا ہے اور دوسروں کے اس کے اوپر کرتا ہے، ہاں وہ کتنا ہی مقدم کیوں نہ ہو سہارا، یاد رکھیے ابلیس کی مطلب ہے. اور ابلیس کے معنی میں نے کہا کہ مایوس کرتا ہے، وہ شیطان کہلاتا ہے. اس وقت اپنے مستقل جذبات کے ماتحت ایک چیز کر گزرتا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے اس کے عواقب اور اس کے نتائج کو تو اس سے خود مایوسی آتی. بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو پھر اصلاح کر لے، تو کہتا ہے کہ نہیں لا اور بڑا قوت کر لے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان انسان کے لیے یہ کچھ کر جاتا تھا، وہ شیطان کے ذمہ کیا، آپ بڑی ذمہ ہو گئے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں غلط معصیت لغزشیں جتنی ہیں پختہ سے پختہ تر ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کی ذمہ داری میں قبول کرتے. یہ چیز جو تھی، یہ کہا ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین. یاد رکھو تمہارے سرکش جذبات تمہارے راستے میں کھڑے نہ ہو جائیں کہیں. بڑا سخت دشمن ہے تمہارا وہ جو ہے، تمہیں رائے راستے آنے ہی نہیں دیتا. وقت بھی ہو گیا ہے. آج کی موسم میں آپ احباب کا سکون سے بیٹھ جانا باعث شکریہ ہے. سورہ زخرف کی آیت 62 تک ہم آ گئے. دوست آیت کے اندر یہ بڑا ایک اہم اعلان ہو رہے ہیں
اس دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس یوم آزادی کی تقریب کو حکومت کی یا قوم کی سطح پر عام منایا جائے. اس کے جو پروگرام آ رہے ہیں ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اخبارات پہ، تو وہ صبح سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، 9 بجے سے بھی ذرا پہلے سے، اور پھر مسلسل وہ چلتے رہتے ہیں.